बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बॉर्डर ट्रेड यूनियन के हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है गैर कारोबारी लोगों ने, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि बॉर्डर ट्रेड यूनियन बाकायदा एक रजिस्टर्ड तंजीम है। कारोबारी जो लोग हैं बॉर्डर से जिनका ताल्लुक़ है, जो वाबस्ता रखते हैं बॉर्डरी कारोबार से, उनका बाकायदा ये एक फोरम है। बॉर्डर ट्रेड यूनियन किसी की मिल्कियत नहीं है कि उसको 10 आदमी बैठ के ये कहें कि जी हमने बॉर्डर ट्रेड यूनियन को ख़त्म कर दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। बॉर्डर ट्रेड यूनियन को मैं बाकायदा मैं लीड कर रहा हूँ और मेरा पूरा मुकम्मल तौर पर कैबिनेट यहाँ इस वक्त हमारे साथ हैं। और मैं ये मज़ीद कहना चाहूँगा कि हमारे प्रॉपर इलेक्शन हुए हैं और बाकायदा बॉर्डर के कारोबार से जो वाबस्ता या ताल्लुक़ रखते हैं, इसके इलेक्शन भी उन लोगों ने, जो जितने कैबिनेट हैं उन्होंने उसे बाकायदा नामज़द किया है। तो मैं ये वाज़ेह करना चाहूँगा सबसे पहले कि खुदारा उन तमाम हज़रात से कि जिनका बॉर्डर के कारोबार से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो अलबत्ता ये जो गरीबों की या गरीबों की आवाज़ है बॉर्डर ट्रेड यूनियन, और कारोबारी लोगों का बाकायदा ये एक फोरम है। इसे सबोताज ना करें, गरीबों के नवाले को ना छीनें। और मज़ीद मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा बाकायदा सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकम्मल तौर पर राबता है और बाकायदा वो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं कि चूँकि बॉर्डरी फोर्स है और बॉर्डर से उनका ताल्लुक़ है। और तीसरी बात ये है कि मैं उन तमाम हज़रात से कहना चाहूँगा कि कल इंशाअल्लाह हम अपने पावर शो करने जा रहे हैं। तमाम कारोबारी हज़रात जितने भी हैं जिनका ताल्लुक़ बॉर्डर से है, वो बाकायदा उनकी फोरम बॉर्डर ट्रेड यूनियन केज है। एक पीछे मैं थोड़ा सा माजी में भी जाना चाहूँगा। बॉर्डर ट्रेड यूनियन जो है वो आज की नहीं है कि 4 अफराद जमा हो जाएं और ये कहें कि जी हमने बॉर्डर ट्रेड यूनियन को फारिग कर दिया है। बॉर्डर ट्रेड यूनियन एक मुस्तकिल इदारा है, नॉन गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन तंजीम है। बॉर्डर ट्रेड यूनियन कारोबारी लोगों का फोरम है और बाकायदा एक रजिस्टर्ड तंजीम, प्राइवेट तंजीम है जो अपने कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है और बाकायदा अपने जितने कारोबारी जो बॉर्डर से जिनका ताल्लुक़ है, वो बाकायदा उनको मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। चौथी बात यह है कि बॉर्डर ट्रेड यूनियन कोई सियासी तंजीम नहीं है। जो सियासत करना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं, वो तंजीम कारी करें, पार्टियां बनाएं, हमें कोई उनसे कोई वो नहीं है, बिल्कुल बना सकते हैं, जमहूरी मुल्क है। और बॉर्डर के हवाले से हमारे साथ बैठें, बात करें, जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनके ख़दशात हैं, हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। लेकिन जो कारोबार से, बॉर्डर के कारोबार से ताल्लुक़ रखते हों, सबसे पहली बात तो ये है कि बॉर्डर के कारोबार से उनका ताल्लुक़ हो बाकायदा और ताल्लुक़ रखते हों बॉर्डर ट्रेड से। मैं वो काम कभी नहीं कर सकता हूँ या मेरे बॉर्डर ट्रेड यूनियन का कैबिनेट वो काम नहीं कर सकता कि बाकायदा उनको फेक फॉर्म दिए जाएं और कहा जाए कि जी हमें जो है लिस्टिंग हमारी कराएं ताकि हमारी गाड़ियाँ नहीं, हम टोकन ले लें और बाकायदा एक टोकन का कारोबार और एक सिलसिला चले। तो मैं उन हज़रात से आज भी कहूँगा कि पिछले दिनों एक हफ़्ते में बाकायदा एक एहतिजाज यहाँ हुआ। मैं नहीं कहता हूँ कि हमने मुकम्मल तौर पर 90% इसको शफ़ाफ़ किया है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जी हमने जो है ना इसको 80-85% से ज़्यादा भी शफ़ाफ़ किया है। इंशाल्लाह इसमें हमारे इदारे भी मान रहे हैं। बाकायदा जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिनका हमारे साथ मुकम्मल तौर पर तावन है, हम उनके साथ तावन कर रहे हैं, वो हमारे साथ तावन कर रहे हैं बॉर्डर के कारोबार में, वो भी एतराफ़ कर चुके हैं
पिछले हफ्ते में बाकायदा एक जुलूस निकला जिसको एहतजाज के शक्ल में, जहां प्रोजेक्टों से किया गया, लेकिन वो 60 से 70 आदमी भी ना ला सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की आवाम जिनका बॉर्डर के कारोबार से जिनका ताल्लुक है, वो बाकायदा, इसका मतलब ये हुआ कि वो मैंडेट नहीं ला सके। तो इसका माना ये हुआ कि वो अवामी कारोबारी बॉर्डरी मैंडेट बॉर्डर ट्रेड यूनियन के साथ है। तो आज मेरी पूरी कैबिनेट बैठी है, ये कैबिनेट बॉर्डर ट्रेड का बाकायदा कारोबार कर रही है, आज से नहीं। बॉर्डर ट्रेड का तकरीबन 20 सालों से ये बॉर्डर ट्रेड यूनियन बाकायदा कारोबारी जो लोग हैं उनका एक फोरम है। इससे पहले जालगई में, अब्दुई में, दश्त में, जहां पे भी बॉर्डर का कारोबार रहा है, इसी बॉर्डर ट्रेड यूनियन ने बाकायदा उस कारोबार को तहफ़्फ़ुज़, उसकी नुमाइंदगी की है। और बाकायदा जो इदारे हमारे हैं उनके साथ मुकम्मल राब्ते में ये बॉर्डर ट्रेड यूनियन रहा है। जो भी हमारे वफाकी इदारे हैं, वो इफ्सी है, इफ्सी का मुकम्मल तौर पे हमारे साथ कोऑपरेट रहा है, और आज भी हम इफ्सी के साथ मुकम्मल तौर पे कोऑपरेट और तावन, बाहमी इत्तिफाक और बाहमी इश्तराक से ये काम हो रहा है, चल रहा है। बॉर्डर ट्रेड यूनियन का बॉर्डरी जो ट्रेड है, कारोबार है, तिजारत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर किसी को तंजीम बनाना हो, किसी को, कारपोरेशनें ऐसी होती हैं, सोसाइटियाँ वगैरह, उसको बाकायदा अवाम बनाती हैं। वो कारोबारी लोग, जहाँ भी कोई सोसाइटी हो तो वो सोसाइटी के लोग मिल के कोई अंजुमन बना लेते हैं। इसी तरीके से अंजुमन ताजरान है, ये अवाम का हक है, और जो कारोबारी लोग हैं उनका हक है। जो अंजुमन, जिनका ताजरान से ताजर हो, कारोबारी आदमी हो, जो ट्रेड कर रहा हो, जो बाकायदा एक कारोबारी बिजनेसमैन हो, ये एक अंजुमन ताजरान उसका फोरम है। इसी तरीके से जो बॉर्डर ट्रेड, जो बिजनेस कर रहे हैं मुल्क के लिए, जो बाकायदा मुल्क की मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत जो कारोबारी और ताजर लोग रखते हैं, ये वही ट्रेड यूनियन या ये वही फोरम है। लेकिन ये प्राइवेट जो लोग हैं, जो कारोबार हैं, ये उनका फोरम है, ये उनका यूनियन है। लिहाजा मैं ये बात कहूँगा, ये किसी कोई सरकारी तंजीम नहीं है, और मैं ये कहूँगा ये किसी की मिल्कियत नहीं है कि मेरे इंतहाई समझदार किस्म के लोग और इंतहाई इलाके में जो है एक नाम और संजीदा तबका वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि बॉर्डर ट्रेड यूनियन को हमने ख़त्म कर दिया है और तमाम कारोबारी लोगों को हमने फारिग किया है। मैं ये कहना चाहूँगा, ये कारोबारी जो जितने लोग हैं बॉर्डर ट्रेड से जिनका ताल्लुक है, ये उनका फोरम है, ये वो गुलदस्ता है कि हर पार्टी से जो लेकिन कारोबारी लोगों का गुलदस्ता है, इसमें मुख्तलिफ पूल्स हैं। तो मेरी बात को वो समझदार, वो तबका जो इस क्रीम है, मैं आज ये बात कर रहा हूँ, मुझे उन तबका से कभी ये तवक्को मैंने ना रखा था और ना मुझे तवक्को था कि वो यहाँ की क्रीम, बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सियासत को चमकाना चाह रहे थे। तो कोई और तरीका है, अपनी सियासत को चमकाएं। समझ में आई बात? हमें अगर पार्टी, ये कारोबारी फोरम है, अगर कोई पार्टी सियासत करना चाहती है, यकीनन उसका हक है, आईनी और जमहूरी हक है, कानूनी हक है, और पार्टियां बना सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक ऑलरेडी बॉर्डर ट्रेड यूनियन एक रजिस्टर्ड तंजीम है, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स से बाकायदा एक रजिस्टर्ड तंजीम है। तो मैं उन लोगों से कहना यही चाहूँगा कि ये मुझे कभी ये तवक्को नहीं था, ये पढ़े लिखे लोग, अगर बाशऊर लोग ये कहें कि जी हमने फारिग कर दिया है, ये तो कोई डिक्टेटर भी नहीं कह सकता है कि मैंने आपके फोरम से आपको फारिग किया है। आज तक कोई डिक्टेटर ये नहीं कह सका कि जी आपका फोरम, आपके घर से मैंने आपको फारिग कर दिया है। मुझे तो आज अफसोस हुआ है कि इनके बाकायदा ये इस जहन के लोग हैं। ये तो मेरे ख्याल में वही बेबी हो सकता है, कोई बच्चा वो ये बात कर सकता है, लेकिन कोई कारोबारी आदमी जो अपने आप को कारोबारी आदमी कहें, जो अपने आप को इस इलाके में बिजनेसमैन कहें, और उसके बाद जो है ना ये अल्फाज उसके ज़ुबान से अदा हों, मैं क्या कह सकता हूँ। बाकी ये तो लोग ही फैसला कर सकते हैं बेहतर तरीके से, लेकिन मेरे घर से मुझे कोई फारिग तो नहीं कर सकता।
یہ کوئی باشعور انسان بات تو نہیں کر سکتا کہ میں نے آپ کے گھر سے آپ کو فارغ. تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک کاروباری فورم ہے. ہماری باقاعدہ پورا دشت میں نمائندگی ہے، ہوشا بواران میں ہماری نمائندگی ہے، بلیدہ میں ہماری نمائندگی ہے، ڈسٹرکٹ کیچ کی جو سٹی تحصیل تربت ہے یہ بھی ہماری نمائندگی یہاں پہ ہے، تمب میں بھی ہماری نمائندگی ہے. ہم نے مکمل طور پہ مل کے جو اپنے سیکورٹی ادارے ہیں جنہوں نے اس بارڈر کے حوالے سے محنت کی ہے، میں ایف سی کا شکر گزار ہوں. میں اگر ان کا شکریہ ادا نہ کروں میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی. ایف سی نے مکمل طور پر، ہمارے سیکورٹی فورسز نے مکمل طور پر جو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے اور مکمل طور پر بارڈر ٹریڈ یونین کے ساتھ تعاون کیا ہے. ایک ڈرائیور کا بھی مسئلہ رہا ہے تو میں نے باقاعدہ ان ذمہ داران سے بات کی ہے، کبھی بھی کوئی ایسی کوئی شکایت آج تک نہیں آئی ہے الحمدللہ کہ کہیں پر بھی ہمارے کسی بندے کو کوئی سیکورٹی فورسز سے، بارڈری فورسز سے کوئی شکایت ہو. تو ہماری باقاعدہ ایف سی سے مکمل طور پہ ان کے ساتھ بھی بارڈر ٹریڈ یونین کا تعاون ہے، ان کا ہمارے ساتھ تعاون ہے. لیکن یہ ایک کاروباری فورم ہے اور یہ ایک یونین جو کاروباری لوگوں کی فورم ہے. لہٰذا میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے ذہنوں کو پختہ کریں. یہ ناپختگی والی بات کہ آپ کے گھر سے میں نے آپ کو فارغ کر دیا ہے، ہر ایک کو حق ہے تنظیم بنائیں جو کریں. لیکن اس وقت میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں، غلام جان شمبزئی کو کون نہیں جانتا، کب سے وہ اس بارڈر سے تعلق رکھتا ہے، یہ کاروبار کر رہا ہے. نور احمد صاحب کو کون نہیں جانتا کہ ان کا کب سے یہ تعلق ہے، اس بارڈر کا کاروبار کر رہا ہے. غنی موسیٰ جو سابق نائب تحصیل ناظم ہے تربت کے تحصیل کو، کون نہیں جانتا کہ ان کا تعلق اسی کاروبار سے، اس سے وابستہ ہے. اس طرح وحید سبزل کو کون نہیں جانتا، ان کا بھی اسی کاروبار، بارڈر کے کاروبار سے تعلق ہے. میرے ساتھ میر اسلم شمبزئی صاحب بیٹے ہیں، ان کو کون نہیں جانتا کہ یہ پہلے ہمارے ایکس پریزیڈنٹ رہے ہیں، اس سے پہلے غلام جان صاحب ہمارے پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کھودا حاصل صاحب جو تربت سے، ان کو کون نہیں جانتا، ان کا پورا فیملی کا تعلق اسی بارڈر کے کاروبار سے ہے. اسی طرح میرے ساتھ کفایت اللہ صاحب بیٹے ہیں، ان کو کون نہیں جانتا، یہ ان کا بھی تعلق 20 سالوں سے اس کاروبار سے جو ہے نا بارڈر ٹریڈ سے ان کا تعلق ہے. اس طرح میرے ساتھ میر اویس کمرانی ہے، اواران کی باقاعدہ نمائندگی کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنے یونین جو انہوں نے کارپوریشن بنائی تھی، زمات جو کارپوریشن میں باقاعدہ ہمارے ساتھ ضم کیا تھا، ان کو کون نہیں جانتا. اواران کے 40 لوگ میرے پاس آئے تھے اور انہوں باقاعدہ اسی ایسوسیشن کے ممبر تھے، انہوں نے باقاعدہ ضم کیا ہے. ہمارے ساتھ جو ہے نا صابر بیٹا ہے، ان کو کون نہیں جانتا، ان کا تعلق بھی اس بارڈر سے ہے، ابدوئی اور وکائی سے ان کا تعلق ہے. اس طرح میرے ساتھ ریاض بیٹے ہیں، ان کو کون نہیں جانتا، ان کا تعلق دشت سے ہے، ان کا تعلق بھی اسی کاروبار سے ہے. تو یہ میرے تمام جو ٹیم ہے مکمل طور پہ کیبنٹ کی ٹیم ہے، یہ بارڈر ٹریڈ سے ان کا تعلق ہے اور یہی کاروبار یہ کر رہے ہیں، اور بارڈر سے تو بارڈر کا کاروبار اور ٹریڈ کا کاروبار کر رہے ہیں. تو لہٰذا میں ان ناپختہ ذہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ سازش کرنا کہ ہم نے بارڈر ٹریڈ کو ختم کر دیا ہے، بارڈر ٹریڈ کو فارغ، اگر آپ کی ملکیت ہوتی، آپ کی میراث ہوتی، میں کہتا کہ جی آپ اس کو فارغ کریں. لیکن یہ ٹریڈ یونین کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ کاروباری جو لوگ ہیں جن کا کاروبار بارڈر سے وابستہ ہے، جن کا کاروبار بارڈر سے وابستہ، جو تعلق بارڈر کے کاروبار سے رکھتے ہیں، یہ ان کی فورم ہے، یہ گلدستہ ان کا گلدستہ ہے. اس گلدستہ کو جو ہے ہم تحفظ کرنا جانتے ہیں، لہٰذا ہمارے کاروبار میں مداخلت نہ کی جائے. میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا، میرے بھائی ہیں، میرے معزز ہیں، میرے بڑے ہیں، کسی کو بھی شکایت ہو وہ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں. کچھ افراد ہیں جو ہمارے لوکل کمیٹیوں کے شاید ممبر ہوئے تھے لیکن وہ اپنی گاڑیاں نہیں دکھا سکے، ان کے پاس گاڑی نہیں تھی. مارکیٹ میں ایک ہے منڈی، ایک ہے ڈپو. ٹھیک ہے سر، آپ منڈی اور دکان میں کام کریں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ کہیں کہ جی مجھے فارم دے دیں اور میں کسی اس کو بازار میں جو ہے چور بازاری میں وہ کردار ادا کر سکوں، یہ میں ہرگز نہیں کروں گا اور میں کبھی کر نہیں سکوں گا. الحمدللہ میری ٹیم نے کی نہیں ہے. اگر میری ٹیم یہ کرتا تو میں یہ کہوں گا کہ میرے پھر یہ جلوسوں کے ساتھ 60-70 آدمی نہ ہوتے، ہزاروں لوگ ہوتے، جمع ہوتے اور کہتے بارڈر ٹریڈ یونین نے ایک زیادتی کی ہے. ہم نے الحمدللہ، میں کہوں گا
کہ میں انسان ہوں, ہماری ٹیم انسان ہے, ہم نے غلطیاں کی ہیں, شاید ہم سے غلطیاں ہوں گی, لیکن الحمدللہ ہم نے اس کو انتہائی شفاف 90% میں کہوں گا دعوے کے ساتھ ہم نے باقاعدہ 90% جو ہے نا شفافانہ انداز میں باقاعدہ جس میں شفافیت لائی ہے. ہمیں ایک مہینہ ہوا ہے, ہمیں 24 ستمبر سے ہم نے شروع کیا. ہماری 2 نوبتوں میں ہم بالکل ہمارے ایک شفٹ ایک نوبت میں وہ باقاعدہ کینسل ہو گیا تھا, کوئی مسائل تھے, لیکن ابھی تک ہمیں ایک مہینہ پورا نہیں ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ جی بارڈر ٹریڈ یونین ہم نے ختم کر دیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کراسنگ پوائنٹ کے بارے میں میرے پہلے آئی جی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی, ایمان بلال صفدر صاحب سے, اور اس کے بعد جو وفاقی حکام ہیں جو یہ کام کرتے ان سے بھی ہمارا رابطہ ہے اور رابطہ ہوا ہے انشاءاللہ. اور اسی طرح میر عبدالقدوس بیزنجو جو وزیر اعلیٰ ہیں ابھی, ان کا باقاعدہ ایک بارڈر کے حوالے سے ان کی کوشش رہی ہے ہر وقت اور ہمہ وقت, ان کا باقاعدہ یہ کوشش, اور ان سے بھی ہمارا مطالبہ تھا. اور آج انہوں نے خود پہلے آنے سے پہلے اعلان کر دیا ہے کہ بارڈر ٹریڈ, بارڈر کاروبار یا کراسنگ پوائنٹ یا اس کو وسعت دینے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. یہ وفاق کا کام ہے, اس کو وفاق کرے گا انشاءاللہ. باقی رہی بات, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ٹوکنوں کو بڑھایا جائے, وفاق کی حکومت, ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جی اس کو لیگلائز کیا جائے, اس کو قانونی راہداری. وفاق سے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو ایک قانونی اور لیگلائز اور باقاعدہ ایک قانونی تاکہ کاروبار ہو سکے, تاکہ ہم اپنے ملک کو فائدہ دے سکیں, ہم اپنے صوبے کو فائدہ دے سکیں, وہ پیسہ باقاعدہ ٹیکس کا جنریٹ ہو سکیں. ہم اس چیز کے قائل ہیں, ہم اپنے فورسز کے ساتھ مکمل طور پر بارڈر ٹریڈ یونین کڑی ہے اور مکمل طور پر تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ تیار رہیں گے. یہ میری کچھ گزارشات تھے جو میں نے ان کے پریس کانفرنس کے بعد جو ظاہری باتیں تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اور میں تمام صحافیوں کا شکر گزار ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ خود بہتر جانتے ہوں گے, ظاہری بات ہے آپ معاشرے کا حصہ ہیں اور آپ زیادہ یہ علم بھی رکھتے ہیں. اور انشاءاللہ ترجمانی کا میں نہیں کہوں گا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ حقیقت پہ مبنی بات آپ انشاءاللہ ہر اسٹیج پہ اور ہر محفل میں نمائندگی باقاعدہ ہماری آپ کریں گے انشاءاللہ. یہ میری باتیں تھیں. اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہیں اویس کمبرانی صاحب جو باقاعدہ اواران کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ میر عبدالسلام میروانی صاحب ہیں, سلام ساجدی صاحب ہیں, اور ان کے ساتھ جو دوسرے جو حاجی قادر بخش صاحب تھے, جو میر محمد بخش صاحب تھے. میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا, خدا را اس کاروبار کو سیاست کے نظر نہ کریں, اس کو کاروبار رہنے دیں کہ یہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں غریبوں کا نوالہ نہ چھینیں. آج جو چند حضرات نے پریس کانفرنس کی تھی بارڈر ٹریڈ یونین کے حوالے سے کہ یہ ڈیزالو ہو گئی ہے, میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اواران سے یہاں آئے تھے ہماری ایک یونین تھی, زمیاد یونین. ہمارے بہت سے دوست ہمارے ساتھ تھے. اواران کے جتنے گاڑیاں ہیں ان کے مالکان ہیں, ڈرائیور ہیں, سب ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے بھی. ہم جب یہاں آئے تھے بارڈر ٹریڈ یونین کیچ میں, ہم نے اپنی جو تنظیم تھی, ایسوسیشن تھی, اس کو یہاں پہ بارڈر ٹریڈ یونین حافظ ناصر الدین زامرانی صاحب کے زیر سائے ضم کیا, بارڈر ٹریڈ یونین کیچ میں ضم کیا. ہمارے ساتھ میر محمد بخش رند, حاجی قادر بخش ساجدی اور عبدالسلام میروانی, سارے دوست ہمارے کولیشن تھے, ساتھ تھے اور ساتھ بھی ہیں. اور ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ چند دوست آئے تھے اواران سے یہاں, ان کا نہ کاروبار سے کوئی تعلق ہے اور نہ یہ خوش ہیں کہ یہ کاروبار کریں. یہ بات واضح ہے. جب ہم بیلا میں بیٹھے تھے یہ گاڑیاں پھنسے ہوئے تھے وہاں پہ, اور میر سفر رخشانی وہاں پہ آئے تھے ڈی پی او آفس. اس کا یہی کہنا تھا کہ یہ زمیاد والے ان کو ڈرائیونگ نہیں آتا, ان کو بند کیا جائیں, ان کو جلا دیا جائیں. صاف کہہ رہا تھا ان کو جلا دیا جائیں, ان کو بالکل بند کیا جائیں. ان کا جو کاروبار ہے یہاں پہ بیلا میں نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل ان کے مخالف تھے. آج کس حد تک اور کس طرح کہیں گے کہ میں اس کی سربراہی کروں گا.
یہ تو سربراہی کے میں کہتا ہوں کہ لائق بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو بند کرنا ہے۔ یہ کیسے بند کریں گے کاروبار کو، جو کہ چھوٹی چھوٹی کاروباریں کر رہے ہیں، اپنی مال مویشیاں بیچ کر اور اپنے گھر والوں کی زیورات بیچ کر ان کو ایک ایک گاڑیاں خرید کر یہ کاروبار چلا رہے ہیں، لیکن وہ ان کے خلاف ہے۔ آج کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی سربراہی کریں گے، اور ہمیں حافظ ناصر الدین صاحب اور اس کی جو ٹیم ہے اس پر مکمل بھروسہ ہے۔ ہم نے عوام کی طرف سے ان کی حمایت کی ہے اور حمایت کریں گے۔ ہماری تنظیم ضم ہوئی یہاں پہ، اور انشاءاللہ ہم چلتے رہیں گے۔ اور سفر رخشانی 40 سالوں سے کراچی میں رہتا ہے اور یہاں پہ اواران میں ہوتا بھی نہیں ہے، اس کا وہاں پہ گھر ہے، وہاں پہ رہائش ہے، اور ٹرک ایسوسیشن کا جنرل سیکرٹری ہے، اور جامعات یونین اور بارڈر ٹریڈ یونین میں وہ کیسے چل سکتا ہے۔ اور تمام میڈیا کے تمام دوستوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چند الفاظ ہم نے کہے واضح کہیں اور صاف کہیں، ہمارے ساتھ تمام گاڑی والے ساتھ ہیں، گاڑیوں کے مالکان ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ان کی مدد سے کل ہم اپنی پاور شو کریں گے۔ گوشی میں فاما مزوری ہوشکینا کہ ما ہمدا چوشن تے چمدا چھ ٹوکن کریں وہ ما تاوان بھی کنے وہ ما رابطہ شو چھ تاوان بھی کنے ما گاڑی والے نمائندے مقصد تو گاڑیاں کی شکار ہے وہ ادھے تاوانی ضرورت نہیں نمبر سر مشور راہ دیں اور مردوانی لہتے نہ چیرانا گاڑی لوٹا انتگا اور لہتے نہ چکا شو کر رہا ہوں گوڑا مائی ریجیکٹ ہوتا جانی گاڑی مقصد کہ ایوڑیا میں تربت والا نہیں گمہ زیادتی بھی مقصد یہ گاڑی ہے کہ پنجگور چلا گا یا پنجگور چلی ہے کہ ایرانی ہے ایران بھی چلی ہے میں ملک قومی ہے چمدہ چھے مردم کلتے ریشنہ شتا گا مرچی مقصد کا پریس کانفرنس شتا گو اور من خیالہ منی ہم نامش گفتا کہ میں یونینہ گونیں گو ما وشیش میں دیما نشتا کہ ظاہر ہے کور کمیٹی صدرہ موجود ہیں فی الحال اور انشاءاللہ اشانہ ما ہچ وڑا جاگہ نہ دیں گاڑی کارا اشانہ کلتے جاگہ ہیں باقی بغیر گاڑیاں ما فام نہ دور ہیں ما چشو ترستا گوشیں اشانی گاڑیاں بھی گاڑی کا کارا وہ خیر ٹھہر ہے باقی بغیر گاڑیاں ما فام نہ دور ہیں اور اشانہ ما ہچ وڑا قبول نہ کنے باقی خام خائیں پروپیگنڈا اور سیاست تی کنگی انتی سیاست دیکھ جاگے بھی کنا میں بارڈر سر بعد سیاست وکنا اور بارڈر بیلنا پا غریباں کہ نانی شرن تو رہا مہربانی انمان ہجبر عہدہ رہا دے آپ میں شانی توکا تو یک مردمی ثابت بکن کہ آئیے رہا دکانی ہے ڈیزل ہے یا گاڑی ہستی یا بارڈر دگے کاروباری کا مائرہ ہور کریں باقی عام مردم کیا دگے کاروباری ہیں دگے چیزیں ہیں مارا ہجبہ ہور کتنا کریں تو بارڈر چیئے اچھا میں کاروبار بارڈر ہوں وابستے مردمانی ہے ٹھیک ہے منا شہر ظاہر بھی کنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا من نور احمد بارڈر ٹریڈ یونین ڈپٹی سیکرٹری جنرل کوشما ہوتی نام ہے یعنی تردیدہ کنا کہ منی نام ہودا آہنی کرا لکت بوتا منا آہنی گوما ہیچ واسطہ نہیں اور باقی آکے چیزیں مردمان ساریا عوامی تحریکہ آپ ٹوکن خلاف بوتے گا وہ ہمیں تحریک چلائیں تا باقی ہنو شما ٹوکن لوٹیں یہ سمجھا چی ڈانے تو باقی یعنی میں کاروبارہ چی آہنا ہیچ واسطہ نیستے ہیں نئے دکاندار ہستے ہیں نئے ڈپو والا ہستے ہیں نئے گاڑی والا ہستے ہیں یعنی آہن چونکہ واجہ غلام جانا گرجا بے گاڑیاں آہاں ادھا ہیچ گوما تعلق نہیں ہمارا آہن یعنی ابراتی و سنگتی ہستی یعنی کاروباری حوالہ آہن چی مارا ہیچ تعلق نیستے ہیں مہربانی